السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین ٹائم تین وقت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ چل رہی ہے اور یہ مقدس ماہ ہے، رمضان المبارک ہے، اور اس میں لوگ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ قرآن مجید اس ماہ میں اتر چکا ہے، لہٰذا قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو اٹھانا، اور ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو اللہ رب العزت تلاوت پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ قرآن مجید کو اٹھائے اور اسے دیکھے، اسے چومے، تو اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ قرآن مجید کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی زیارت کرتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے۔ تو اس ماہ میں لوگ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کسی نے 1 ختم کیا، کسی نے 2 کیے، کسی نے 10 کیے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ اتنے تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کے بعض حروف اکھا جاتے ہیں، بعض حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی، لہٰذا اتنے تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے۔ بجائے یہ کہ آپ کو ثواب ملے، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے، الٹا آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اتنے تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک ختم قرآن کر لے، لیکن آپ الفاظ کو صحیح ادا کر لے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، ختم قرآن کر لے۔ اگر آپ 2 ختم قرآن کر سکتے ہو تو آپ 2 کر لے، اگر آپ 2 کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو آپ 1 کر لے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ثواب حاصل ہوگا 10 ختم قرآن پر، 15 ختم قرآن پر، لیکن انسان گناہگار ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے غلطی کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا جو معنی ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خلق 7 سماوات۔ ابھی یہ دیکھو، خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا، لیکن اگر آپ یہ پڑھ لے حلقہ، خا کے بجائے حا پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے منڈوانا، یعنی حلق 7 سماوات، اس نے 7 آسمانوں کو منڈوایا، تو اس سے معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بجائے یہ کہ آپ جلدی جلدی قرآن مجید کی تلاوت کر لے، آہستہ کر لے، تلفظ کے ساتھ۔ تو 3 ٹائم ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں تلاوت قرآن نہیں کرنا چاہیے۔ ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جب سورج طلوع ہو رہی ہو، تو جب سورج طلوع ہو رہی ہو تو اس سے 10 منٹ پہلے آپ تلاوت قرآن کو بند کر لے، روکے، اور جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہو، اور اس طرح اس دوران آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، جب زوال کا وقت ہو تو زوال کا وقت بھی آپ جو ہے نا تلاوت قرآن اگر نہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح جب غروب آفتاب کا وقت ہو، سورج غروب ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن نہ کر لیں، اس وقت آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان تینوں اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھے تو آپ گناہگار نہیں ہوتے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے، باقی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔